علی رضی اللہ عنہ کا دور پھر آتا ہے، پھر خلیفہ شار ہوتا ہے۔ سن 35 ہجری میں حضرت علی کے ہاتھ پہ عام بیعت ہوتی ہے، 36 ہجری میں جنگ جمل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ المناک حادثہ ہوتی ہے کہ اس سے پھر آگے دو بڑی جنگیں جنم لیتی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈ کر رہی تھی، صحابہ کرام کی بہت بڑی اکثریت ان کے ساتھ۔ دوسری طرف حضرت علی تھے جن کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی، اور حضرت عائشہ کا مقصد جنگ لڑنا نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ وہ تو صرف یہ چاہتی تھی کہ جو بغداد یا کویت کی طرف میں جو وہ ہے خزانہ تھا، بیت المال تھا، اس بیت المال کو جا کر ہم اپنے کنٹرول میں لیں گے اور حضرت علی کو مجبور کریں کہ جو لوگ حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث ہیں ان تمام کو الگ کریں اور ان سے انتقام لیں۔ تو مقصد صرف یہ تھا۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھ رہے ہو بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ جمل پہ سوار ہوئی تھی، اونٹ پہ، اس وجہ سے اسے جنگ جمل کہا۔ یہ حضرت عائشہ اس راستے سے گئی ہے اور جہاں تک پہنچی، یعنی یہ یوں سمجھے کویت آتا ہے موجودہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس راستے سے آیا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہاں پر جا کر یہ جنگ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کے لشکر میں 30,000 فوجی تھے، 10,000 شہید ہو جاتے۔ عالم اسلام میں پہلی جنگ ہوتی ہے جس میں صحابہ کرام کی شہادتیں ہوتی۔ یہ سن 36 ہجری میں ہوا اور 37 میں جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ شام میں تھے، اور یہ حضرت عمر کے دور سے وہاں پر موجود تھے۔ تو پورا شام حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ بڑے دبدبے اور رعب والے تھے، شان و شوکت تھی بہت بڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ رومیوں اور فارسیوں کی شان و شوکت ایسی ہے، تو ہمارے امیر حضرت معاویہ کی شان و شوکت دیکھو ان سے زیادہ۔ تو بہت سے واقعات، حضرت عمر تو اس کے خلاف تھے کہ بادشاہ جو ہے وہ اچھے کپڑے نہیں پہنے۔ ان کی شرط ہوتی تھی پہلی کہ پہلے ایک معاہدہ نامہ بھی دیتے تھے نا کہ جو ہمارے گورنر بنے گا، جو امیر لشکر بنے گا، اس کے لیے شرط ہوتی تھی کہ موٹا کپڑا نہیں پہننا اور باریک کپڑا نہیں پہننا، صحیح ہے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، اس طرح کی شرائط، لوگوں پر دروازے بند نہیں کرنا، تخت پہ نہیں بیٹھنا، اس طرح کی بہت سی شرائط لگاتے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے دربان بھی رکھے ہیں اور بڑے کر و فر کے ساتھ رہتے ہیں، کپڑے بڑے شان و شوکت والے پہنتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کو حضرت عمر نے بلایا، جب آئے تو حضرت عمر نے ایک دم ان کی طرف بڑے کپڑے پھاڑنے کے لیے، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میری بات سنیے، میں جس علاقے میں وہاں پہ رومیوں سے ہمارا واسطہ رہتا ہے، رومی کر و فر کو دیکھتے ہیں، اگر وہاں پہ میں یہ چیزیں کر کے نہ رہوں تو ان پہ جو میرا رعب ہے، دبدبہ ہے، شان و شوکت ہے اسلام کی، وہ اس کی دھاک ان کے دل سے نکل جائے گی۔ اس لیے میری مجبوری ہے وہاں، کیونکہ ہمیں براہ راست رومیوں کے حملوں کا سامنا ہے، تو ان کے اوپر یہ اپنا رعب بٹھانے کے لیے ہمیں یہ سب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے ان کو اجازت دی تھی، حضرت امیر معاویہ پھر بھی ان کو کہا تھا کہ یہ چیزیں ختم کریں کچھ چیزیں، لیکن ان کو اجازت دی تھی۔ تو حضرت عمر کے دور میں سے ہی حضرت امیر معاویہ سے، پھر حضرت عثمان کے دور، پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ جمل ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خون آلود وہ جو کپڑے تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ ویسے رشتہ داری بھی تھی، صحیح، تو خاندانی طور پہ رشتہ داری بھی تھی،
تو آپ کے علم میں ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے آپس میں خاندانی تھوڑا مسئلہ بھی تھا. وہ مسئلہ اس وجہ سے تھا کہ جو مکہ مکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو مکہ خانہ کعبہ کے متولی کون ہوتے تھے؟ بنو ہاشم ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ وہ بنو ہاشم جو ہے وہ اس کا متولی ہوتا ہے. لیکن جو بنو امیہ تھے یہ عبد شمس کی اولاد میں سے ہیں، یہ ہاشم کی اولاد نہیں. تو یہ جو بنو امیہ تھے یہ سرداری میں ویسے ہی نامور تھے. تجارت اس دور میں سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا، تجارت میں ان کا نام ہوتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد عفان بڑے تاجر تھے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے ابو سفیان ہیں وہ بھی بڑا تاجر تھا. تو یہ سب بڑے تاجر تھے نا، یعنی جو اور ایک ہی خاندان سے آئے تھے. عبد مناف پہ جا کے ان کا رشتہ سلسلہ نسب مل جاتا ہے. تو لیکن جیسے خاندان کے اندر ایک تھوڑی سی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ تھی موجود تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا داماد بنا کے اس کو ختم کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ادھر اس خاندان کے تھے اور ان کو اپنے ساتھ وہ کر دیا، اپنا داماد بنا لیا. پھر یہی نہیں ہے بلکہ ابو سفیان کی جو بیٹی ہیں صاحبزادی ہیں ان کو کیا کر دیا؟ اپنی اہلیہ بنا لیا. تو اس طرح سے کیا ہو گیا کہ یہ جو تفریق تھی بنو امیہ بنو ہاشم کی اس کو حضور نے ختم کر دیا تھا اپنی زندگی میں، عملاً کر کے دکھایا تھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پر تھے تو یہ جو حضرت عثمان کے خلاف پورے 6 سال خلفشار رہا، ان پہ حضرت عثمان پہ جو سب سے بڑا الزام لوگوں نے لگایا تھا وہ کیا لگایا تھا؟ رشتہ داروں کا کہ بڑے یہ اموی ہیں. انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دنیا میں 2 نعرے لگانا سب سے آسان ہے. کبھی بھی کسی جگہ پہ لڑائی ڈلوانی ہو تو 2 کام کر دو. یہ پٹھانوں کو یہ بول رہا ہے، یہ پنجابیوں کو یہ بولا ہے، تو پنجابی 2 مل جائیں گے، ادھر 2 پٹھان سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے، ان کا بھی دماغ خراب ان کا بھی. بھائی لڑائی کرانا آسان ہے نا، ادھر پٹھانوں کو بول دو، پٹھانوں کو یہ بول دیا ہے، اسے کو سندھی کو یہ بول دیا، سائیں تمہیں دیکھو تمہاری عزت خطرے میں ڈال دی ہے، سب سندھیوں کو اس نے بکواس کے لیے ایسا ہے، تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے. دوسرا مذہبی وہ کہیں دیوبندیوں کو یہ کہا، وہ شیعوں کو یہ کہہ دیا، غیر مقلدوں کو یہ بول دیا. مطلب پھر جو ہمارے مذہبی فرقے ہیں ان کے اوپر لوگوں کو متحد کرنا سب سے آسان ہے، اور دوسرا کس پہ متحد کرنا؟ قوم پرستی کے اوپر. اس پہ دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے. امریکہ میں آپ ووٹ لینے ہوتے ہیں قوم پرستی پہ ملتے ہیں. مودی 3 مرتبہ وزیر اعظم بن گیا، یہ قوم پرستی پہ. جب بھی ہوتا ہے تو آخری دور میں مسلمانوں کے خلاف شروع کر دیتا ہے، قتل عام یہ وہ، کوئی نہ کوئی فساد شروع کرتا ہے تو سارے ہندو جمع ہو جاتے ہیں، ہاں ہمیں یہی بچائے گا، ہمیں یہی غلبت. تو اس سطح پہ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے جیتا تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہی عصبیت شروع کی تھی، مسلمانوں پہ، اقلیتوں پہ حملے، مسلمانوں پہ سب سے زیادہ حملے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس انتخابی کمپین کے درمیان. تو دنیا مطلب یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے، اور وہاں پہ وہ یہی ٹریک استعمال کریں کہ عصبیت قومیت کو جگائیں، لوگوں کو اسی پر لڑائیں. تو ہمارے ہاں بھی جس کے جہاں پہ داؤ چلتا ہے وہ یہی چیز شروع کر دے. دیوبندیوں تم کہاں مر گئے ہو، کوئی سنیوں تم شیعوں نے یہ کر دیا، دیکھو حضرت عائشہ کو یہ کہا جا رہا ہے. مطلب سنیوں ایسی، یعنی یہ جب نعرے لگے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے پیچھے دوسرے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. تو ذاتی وہ جو اسلام تو یہ ہے نا کہ ذاتی جذبات کی بجائے جو اصل حقائق ہے ان پر ہم بات کریں. بہرحال جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ یہی الزام تھا اقربا پروری کا، اور حضرت امیر معاویہ بھی اسی ابو سفیان یعنی بنو اموی تھے. تو ان کو یہ حضرت امیر معاویہ کو جو یعنی اتنی بڑی علاقے کی گورنری ملی تھی تو وہ ان کی وجہ سے انہوں نے برقرار رکھی ہوئی تھی. تو اس طرح کے بہت سے الزامات تھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حقیقی وارث بھی سمجھا جاتا تھا حضرت عثمان کا، خاندانی
رشتہ داری کی وجہ سے. ہاں وہ کپڑے پہنچ گئے تھے, وہ کپڑوں خطبوں میں لہراتے تھے حضرت عثمان کے پاس. جو حضرت عثمان کا جو شہادت والے کپڑے تھے جو خون آلود ہوئے, وہ حضرت عثمان, تو حضرت عثمان وہاں پہ بڑے جذباتی بیانات بھی کرتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, تو اس میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے وہاں کہ باقی عالم اسلام بیعت کر چکا, آپ بھی کریں. ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس پر بات کریں گے, پہلے قاتلان عثمان پہ بات کریں. لمبی اس میں بات ہے, پھر آخر وہ ہوئے حکم بنائے گئے, دونوں طرف سے نمائندے ہوئے, پورا ایک تاریخ ہے. شیعوں کا جو دن آئے نا, تو اس دن کی ایک تاریخ اٹھا لیا کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس صحابی کے خلاف ہیں. تو ہر جو صحابی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھا, ان کے تو یہ ازلی دشمن ہیں, اور ان کے کوئی خاص دین بھی بناتے ہیں. تو بہرحال یہ پھر رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کے دور میں یہ بھی ہوا, جنگ جمل, جنگ صفین ہوئی, اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت مستحکم ہو گئی. لیکن عالم اسلام میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ دو بڑے جنگیں ہوئی صحابہ کرام کے درمیان, اور عالم اسلام میں ایک طرف میں حضرت امیر معاویہ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شام میں ہوئی کیا کہا؟ یہ جنگ. ہاں یہ شام کے راستے میں ہوئی ہے. یہ دیکھو یہاں. تو اس کے بعد پھر صورتحال کیا ہوئی کہ 41 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی. حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت, اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے التحاق میں دستبرداری کا اعلان, باقاعدہ اس پہ کچھ شرائط کے ساتھ معاہدہ ہوا.